والسلام على سيد المرسلين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام يتيما بين المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنه البتة الا ان يكون قد عمل ذنبا لا يغفر رواه الترمذی۔ یتیموں کی پرورش، دیکھ بھال، خدمت احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا، اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور جنت میں داخل کرے گا، اللہ یہ کہ اس میں کوئی ایسا جرم کیا ہو جو قابل معافی نہ ہو۔ اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ یتیم کی کفالت و پرورش پر داخلہ جنت کی قطعی بشارت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ آدمی کسی ایسے سخت گناہ کا مرتکب نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی ہو، جیسے شرک ہے، کفر ہے، خون ناحق ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کیا۔ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو کھانے میں شریک کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا قطعی اور یقینی طور پر حضور نے فرمایا کہا جائے گا جنت۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی۔ البتہ ایک چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس گناہ کرنے والے کے لیے جنت کا داخلہ منع، شرک کرتا ہے۔ اب کفر اور شرک کے ساتھ تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ خواہ یتیم کی پرورش کرے، دنیا میں فائدہ تو اس کا مل جائے گا، کوئی نہ کوئی برکت ہو جائے گی، لیکن جنت میں نہیں جا سکتا کفر اور شرک کے ساتھ۔ جی، یا کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، ناحق قتل بھی کیے، یتیم کی پرورش بھی کر رہا ہے، اب بھی یہ فائدہ تو ہوگا کسی نہ کسی نیکی کا کہ دنیا میں کوئی برکت مل جائے، جنت میں داخلہ ہوگا۔ کسی کے قتل کو حلال سمجھ کر کرنا کفر بن جاتا ہے، اور حرام سمجھا اور قتل کیا تو کفر تو نہیں بنے گا، لیکن گناہ ایسا شدید ہے کہ جس کی وجہ سے اولا جنت میں نہیں جائے گا، قانون خداوندی، ایک عرصہ دوزخ میں رہ کر تکلیفیں بھگت کر آخر تک۔ اور اگر کفر پر مرا تو کافر کے لیے قانون خداوندی ہے کہ جنت نہیں۔ جنت لینے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، عقیدہ توحید۔ بہرحال پھر بھی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر اس قسم کے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہے اور ساتھ یتیم کی کیا کر رہا ہے تو جنتی ہے۔ اصل یہ شرط اس طرح کی تمام تبشیری حدیثوں میں ملحوظ ہوتی ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال میں بشارت ہے کہ ان نیک عمل کی وجہ سے انسان کہاں جائے گا، اس میں یہ شرط کا لحاظ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ کرتا ہو جس گناہ کی وجہ سے دوزخ کا کروں۔ اگرچہ الفاظ میں ایسی شرط کا ذکر نہ ہو، وہ لحاظ ہوتا ہے۔ اس طرح کی تمام ترغیبی اور تبشیری حدیثوں کا طور قاعدہ کلیہ میں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کی پرورش، شفقت، دیکھ بھال، ان کے کام آنا اور ان سے پیار کرنے کی عظیم نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔